مجھے تو عطا کر وہ توفیق یا رب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں احمد، بابا 1 منٹ پلیز. اپنے کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں ادا سب، حقوق اپنے کرتا رہوں میں حامد، ادا سب، حقوق حامد، جی بابا. کوئی بات نہیں، آپ ڈرائیو کریں. اپنے کرتا رہوں میں. بڑی عمر کے افراد اور آج کی نئی جنریشن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یوں کہیں کہ اب پہلے کی طرح کچھ بھی نہ رہا. بزرگوں کو وقت دینا، پاس بیٹھنا سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ینگ جنریشن اور بزرگوں کو اس سلسلے میں سمجھ نہیں آتا کیا کرنا چاہیے کہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوں اور جنریشن گیپ کی وجہ سے دوریوں میں اضافہ نہ ہو. امیر اہل سنت اس حوالے سے ہمارے بچوں اور بزرگوں کی رہنمائی فرما دیجیے. گیپ کرنے کا آلہ ہے نا، وہ جس کو پکارا گیا نا احمد، اس کے ہاتھ میں تھا. یہ آلہ اگر اس سے نکال دیا جائے نا، مائنس کر دیا جائے، تو یہ پھر ٹائم دینا شروع کر دیں گے. اس میں اسی نشہ ہے، یعنی یہ موبائل میں، واٹس ایپ میں، اس میں اتنا نشہ ہے کہ آدمی بس مست ہو جاتا ہے. اس میں اس کو بھان نہیں ہوتا آگے پیچھے کا، ماں بلا رہی ہے، باپ بلا رہا ہے. اب تو یہ ہے تو مطلب بہت برا انداز ہے، بہت برا انداز ہے. ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو مطلب انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، آپ کی پرورش کی، آپ کی تربیت کی، اور اب آپ اس طرح اگر ماں باپ کو جواب ہی نہیں دیں گے، نو لفٹ کریں گے، تو اللہ پاک کیسے راضی ہوگا؟ قرآن کریم نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو یہ کون سا احسان ہے کہ ماں باپ بیچارے بلائیں، آپ لفٹ ہی نہیں کرو؟ ان کا بیچاروں کا اتنا مطلب ہے کہ ٹینشن ہو، پریشانی ہو کہ میرا بیٹا آج مجھے جواب نہیں دیتا. تو ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو اہمیت دینی چاہیے. ان کی بلائیں تو فوراً جی امی، جی ابو، حاضر ہوں، یوں کر کے حاضر ہو جائے. ہزار کام چھوڑ کر بھی ماں باپ بلائیں تو ان کے قدموں میں پہنچ جائے.